ہم گرامر لیتے ہیں آپ؟ جی جی بالکل. تو اس میں جو مینلی ہے جملہ اسمیہ ہے، جملہ ہم بنا رہے ہیں. پہلے ہم جملہ اسمیہ بنایا تھا تو اس میں جو تھی وہ مذکر کے لیے بنایا تھا. اب جو اس کو مؤنث کے بنائیں گے. مذکر آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو دائیں ہاتھ استعمال کرتے ہیں مذکر کے لیے، اور مؤنث کے لیے ہم بائیں ہاتھ استعمال کرتے ہیں. تو اس کو جو ہے نا تھوڑا سا آج ہم دائیں بائیں کی جو نا اور پریکٹس کریں گے اس میں. تو اس میں آگے ہم دیکھتے ہیں. تو اس میں دعا مانگ لیتے ہیں گہری سانس لے کے، اپنے آپ کو ذرا ریفریش کر لیں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ میں رب زدنی علما. تو عربی گرامر میں دو اہم حصوں میں تقسیم کیا. ایک تو صرف ہے. صرف جو ہے وہ جو حروف سے الفاظ بنانا سیکھتے ہیں وہ صرف ہے. عام طور 3 حروف کے سیٹ سے الفاظ بنائے جاتے ہیں، جیسے علامہ، عین لام میم سے عالم اور علم جو ہے وہ الفاظ بنے ہیں. جو نحو ہے وہ الفاظ کے جوڑے اور جملے بنانا سیکھنا ہے. جیسے آپ کو اس کو سمجھاتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو الفاظ ہیں فعالہ کے، فعل کے، فے، عین اور لام ہیں. اور ان کو جو ہے ہم جب اس کو ایک منٹ مجھے دیجیے گا. ماں سے یہ بار جو ہے نا اوپر سے یہ ہٹ نہیں رہی، پتہ نہیں کیا وجہ ہے. تو اس میں فے، عین اور لام ہے. اور اس سے جو ہم جو آگے بناتے ہیں مختلف الفاظ، جس سے فاعل ہے، فعل ہے، فعلتم ہے، یفعلون ہے، افعال ہے، مفعول ہے. تو یہ اس سے بنتے ہیں فے، عین اور لام سے. یہ اس کو جو ہے صرف کہتے ہیں، جو ہم الفاظ بناتے ہیں حروف سے. اور اگر ان کو جب جوڑتے ہیں نحو میں تو اور جملے بناتے ہیں، جیسے مختلف الفاظ کے ایک سیٹ ہے ہمارے پاس، کبیر ہے، بیت ہے، بشر ہے، اللہ ہے، بیت ہے، اس کے بعد فی ہے، خلق ہے. تو یہ جو ہے نا مختلف الفاظ ہیں. ان الفاظ سے ہم نے جملے بناتے ہیں. جیسے یہ جملہ بنا البیت کبیر، تو یہ کبیر بھی تھا، بیت بھی تھا، ان کو اکٹھا کیا تو ایک جملہ بن گیا. اسی طریقے سے ہم جوڑے بناتے ہیں اس کے. یہ بھی ایک جوڑا تھا، بیت الکبیر فی الارض، بیت الکبیر ذالکا بیت، بیت اللہ. تو یہ جوڑے بناتے ہیں. اب ان جوڑوں کو جب ہم اکٹھے کرتے ہیں جملے بنتے ہیں. الفاظ کو بھی اور جوڑوں کو جب جیسے خلق اللہ الارض فی الیومین، قان ھذا بیت کبیر، ان ذالک البیت بیت اللہ. تو یہ جو الفاظ تھے اور جوڑے تھے ان کو اکٹھا کیا تو یہ جملے بنے. تو اس ساری اسٹڈی کو جو ہے وہ کس طریقے سے الفاظ کو آپس میں جوڑیں گے، تو یہ جو ہے یہ نحو ہے. تو ایک حصہ جو تھا کہ ہم نے جو ہے وہ اس میں خاصا جو ہے وہ مہارت حاصل کی ہے. خاصا ہم نے پڑھا کہ جو ہے جو مختلف حروف ہیں ان سے الفاظ کیسے بنائیں گے. اور پھر اب جو ہے وہ جو ہم کر رہے ہیں کہ ان الفاظ سے جوڑوں سے جملے کیسے بنائیں گے، الفاظ کے جوڑے کیسے بنائیں گے، یہ اسٹڈی کر رہے ہیں. جب آپ جملہ بناتے ہیں تو الفاظ کے آخر میں یا پیش زبر یا زیر یا تنوین جو ہے وہ ڈبل پیش، ڈبل زبر، ڈبل زیر، یا واو نون یا نون ہوتے ہیں، جو یہ مختلف حالات کی بنیاد پر بدلتے ہیں، یہ چینج ہوتے رہتے ہیں. جیسے ہم نے آلریڈی پڑھا ان اور لن کے ساتھ جو ہے وہ اسٹرکچر جو چینج ہوتی ہے. لا کے ساتھ ہم نے شروع سے پڑھ رہے ہیں کہ جب لا لگتا ہے تو اینڈ سے جو ہے وہ پیش جو ہے وہ زبر میں چینج ہو جاتا ہے اور نون جو ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا کبھی وہ فائل ہوتا ہے، کبھی مفعول ہوتا ہے، کبھی کسی اور وجہ سے. یہ سب نحو کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوگا. تو جیسے ہمارے پاس ہے بیت، البیتو، وہ خاص گھر، یہ اسم ہے. کبیر جو ہے وہ خبر ہے، یہ بھی اسم ہے لیکن یہ خبر کی شکل میں ہے، اس کی شکل میں. تو جو کیوں جملہ شروع ہو رہا ہے اسم سے، تو جیسے یہ اس میں ہے کہ اس کا پہلا جملے کا یہ پہلا اسم ہے. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ گھر جس کے بارے میں بات ہوئی خاص کرے تو الف لام ساتھ لگا ہے. اگر بیت ہوگا، بیتن ہوگا تو الف لام کے بغیر تو بیتن ہوگا، اس میں ڈبل پیش آئے گا. لیکن جب الف لگے گا، الف لام کے تو ایک پیش ڈراپ ہو جائے گا تو البیتو ہو جائے گا. تو اس کے بعد خبر ہے کبیرن، تو یہ خبر دے رہا ہے کہ مکان بڑا ہے، تو یعنی کہ یہ نیوز ہے، تو اس لیے اس کو خبر کہتے ہیں. تو اس کے شروع میں ال نہیں ہوتا، جو خبر ہے اس کے پہلے ال نہیں ہوگا، جو اسم ہوگا اس سے پہلے ال ہوگا. اس کو پراپر اور کامن ہم اس کو بنا سکتے ہیں. ایسے ہم نے پھر جوڑیں یہ پڑھی تھیں، یہ جیسے اللہ غفور، اللہ بخشنے والا ہے. البیت کبیر، اسے ہم نے کہا تھا کہ جب ہم اس میں بولیں گے تا یہ تو ہم انگلی کھڑی کریں گے اس کے لیے البیت کبیر. تو اس طریقے سے ہم اس کو پڑھیں گے البیت کبیر ٹی پی آئی کے ذریعے سے. المسلم صادق، کہ مسلمان ایک وہ خاص مسلمان سچا ہے. پھر یہ جب ہم جمع کریں گے تو پھر یہ سنگل کے لیے ایک انگلی ہوگی، جمع کے لیے 4 ہوں گے. المسلمون صادقون، تو یہ جب یہ اس کو اینڈ ہوگا تو اس پہ ہم ہاتھ کھڑا کریں گے.
وہ خاص مسلمان ہے. تو میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا اپنا ناصر بھائی. اللہ غفور، اللہ غفور، اللہ بخشنے والا ہے. اللہ بخشنے والا ہے. البیت کبیر، وہ خاص مکان بڑا ہے. البیت کبیر، وہ خاص مکان بڑا ہے. وہ خاص مکان بڑا ہے. المسلم صادق، المسلم صادق، وہ خاص مسلم سچا ہے. وہ خاص مسلم سچا ہے. المسلمون صادقون، وہ خاص مسلمان سچے ہیں. المسلمون صادقون، وہ خاص مسلمان سچے ہیں. میں عربی بولوں گا، آپ ترجمہ کیجیے گا. اللہ غفور، اللہ بخشنے والا ہے. البیت کبیر، وہ خاص مکان بڑا ہے. المسلم صادق، وہ خاص مسلم سچا ہے. المسلمون صادقون. وہ خاص مسلمان سچے ہیں. جزاک اللہ خیر. اب یہ مونس میں لیتے ہیں جملہ اسمیہ. تو اس میں مونس میں المدرسہ تو کبیرۃ، جس کے آگے میں تے آتی ہے تو اکثر اس کو ہم کہتے ہیں یہ مونس ہے. تو ال لگنے کی وجہ سے جو ڈبل پیش تھی وہ سنگل ہوگی. المدرسہ تو کبیر. تو اس میں یہ کہ مدرسہ بڑا ہے. تو مدرسہ جو ہے عربی زبان میں مونس ہے، اس کے آخر میں تا جو ہے وہ آتی ہے. المدرسہ تو یہ ہم نے کہا مدرسہ تو کبیرۃن، یہ مونس ہے تو ہم بائیں ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں. المدرسہ تو کبیرۃن، کہ وہ مدرسہ بڑا ہے. المسلمۃ صادقن، کہ وہ مسلمان جو ہے وہ مسلمہ جو ہے وہ مسلم عورت جو ہے وہ سچی ہے. المسلمۃ صادقۃن، اس میں جو صفت ہے وہ بھی مونس میں آ رہی ہے، اس کا بھی مونس فارم ہے. کبیر بڑا، کبیرۃن بڑی. تو یہ کہ مدرسہ بڑا ہے عربی زبان میں آئے گا المدرسہ تو کبیرۃن. ایسے مسلمۃ صادقۃن، کہ ایک مسلمان عورت سچی ہے. اور پھر جمع اس کے مسلمات صادقات، المسلمات صادقات. تو یہ جمع کیونکہ اس کی اسم کی آ رہی ہے تو جو صفت ہے وہ بھی، جو خبر ہے وہ بھی جمع میں آ رہی ہے کہ وہ مسلمان عورتیں سچی ہیں. میرے ساتھ ریپیٹ کیجیے گا. المدرسہ تو کبیرۃ، المدرسہ تو کبیرۃ، مدرسہ بڑا ہے. مدرسہ بڑا ہے. المسلمۃ صادقۃ، المسلمۃ صادقۃ، مسلم عورت سچی ہے. مسلم عورت سچی ہے. المسلمات صادقات، المسلمات صادقات، مسلم عورتیں سچی ہیں. مسلم عورتیں سچی ہیں. میں عربی بولوں گا، آپ سے ترجمہ کریں گے. المدرسہ تو کبیرۃ، مدرسہ بڑا ہے. المسلمۃ صادقۃ، مسلم عورت سچی ہے. المسلمات صادقات. مسلم عورتیں سچی ہیں. جزاک اللہ خیر. آگے جو ہے اس کو ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اور ورڈ آ رہے ہیں. المومنۃ صالحۃ، مومن عورت جو ہے وہ نیک ہے. المومنات صالحات، یہ مومن عورتیں جو ہیں وہ نیک ہیں. المنافقۃ فاسقۃ، منافقہ فاسق ہے. المنافقات فاسقات، المنافقات فاسقات، منافق عورتیں فاسق ہیں. تو اس میں جو ہے وہ کچھ اور ہم نے جمع اور اس میں سیکھا، پہلے بھی سیکھ رہے تھے کہ جمع جو ہے وہ اسم ہے تو اس کی صفت بھی جو وہ جمع ہے. اگر اسم واحد ہے تو اس کی صفت جی واحد ہے. المومنۃ صالحۃ، مومن عورت نیک ہے. المومنات صالحات، مومن عورتیں نیک ہیں. المنافقات فاسقۃ، منافق عورت فاسق ہے. المنافقات فاسقات، منافق عورتیں فاسق ہیں. ویسا ریپیٹ کیجیے گا. المومنۃ صالحۃ، المومنۃ صالحۃ، مومن عورت نیک ہے. المومن مومنہ نیک ہے.
المومناتو सालिहातुन, المؤمنات صالحات मोमिन औरतें नेक हैं. मोमिन औरतें नेक हैं अलमुनाफिकतु फासिकतुन, المنافقة فاسقة मुनाफिका फासिक है. मुनाफिका फासिक है अलमुनाफिकातु फासिकातुन, المنافقات فاسقات मुनाफिक औरतें फासिक हैं. मुनाफिक औरतें फासिक हैं मैं इसकी अरबी पढ़ूंगा, आप उसका उर्दू तर्जमा कीजिएगा. अलमोमिनतु सालिहतुन, मोमिना नेक है अलमोमिनातु सालिहातुन, मोमिन औरतें नेक हैं अलमुनाफिकतु फासिकतुन, मुनाफिका फासिक है अलमुनाफिकातु फासिकातुन. मुनाफिक औरतें फासिक हैं जज़ाकल्लाह खैर. आगे हम देखते हैं अल मुस्लिमतु सादिकतुन, और उसकी जो जमा होगी अल मुस्लिमातु सादिकातुन. अल मोमिनतु सालिहुन, तो उसकी जमा हमने पढ़ी अल मोमिनातु सालिहातुन. फिर हमने पढ़ी अल मुनाफिकतु फासिकतुन, तो उसकी जमा पढ़ी अल मुनाफिकातु फासिकातुन. तो रिपीट कीजिए मेरे साथ, मैं वाहिद बोलूंगा, आप जमा बोलेंगे. अल मुस्लिमातु सादिकतुन, अल मुस्लिमात सादिकात अल मोमिनतु सालिहतुन, अल मुमिनात सालिहात अल मुनाफिकतु फासिकतुन. अल मुनाफिकात फासिकात जज़ाकल्लाह खैर. अब यह है कि हम जब इसमें वाहिद बोलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बोल रहे हैं, तो फिर अल मुस्लिमु सादिकुन, कि मुसलमान जो है वो सच्चा है. तो इसकी जो हम चेंज करेंगे मुन्नस में अल मुस्लिमतु सादिकतु, यानी कि ये पहला जो है इसमें मुज़क्कर में है, फिर ये मुन्नस में है. अल मुस्लिमु सादिकतुन, अल मुस्लिमातु सादिकातुन. और फिर यह है कि अल मोमिनु सालिहुन, उसकी जो मुन्नस आएगी अल मोमिनतु सालियतुन. उसके बाद अल मुनाफिकु फासिकुन, और उसकी जो मुन्नस आएगी अल मुनाफिकतु फासिकतुन. तो अब इसमें आप देखें कि जो हमारे सामने जो राइट पे है वो मुज़क्कर है और मुन्नस है. इसमें जैसे मैंने बताया इसम भी मुज़क्कर है और इसकी खबर जो वो भी मुज़क्कर है. वहाँ पे इसम भी मुन्नस है और खबर भी मुन्नस है. इसमें जो है वो हमने ये देखा था कि जब हम जमा बनाते हैं तो जमा दो किस्म की है. एक जमा सालम, जिसके आगे वाउन और यानून आता है, जैसे मुस्लिम, मुस्लिमून, मुस्लिमीन. और एक वो जो है जिसमें कोई रूल नहीं आता. हमने बहुत कैटेगरीज की पढ़ी थी लेवल 3 में, कोई 8, 10, 12 के करीब जो थे मुख्तलिफ सेट थे जो हमने देखे थे. तो उसमें यह कि वो किसी रूल के तहत नहीं आते. उनको जमा मुकस्सर कहते हैं, टूटी हुई जमा. जैसे बैत से बियूत, मस्जिद से मसाजिद, जबल से जिबाल. तो ये जो जब ये जमा बनती हैं तो इनका जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है. इनका बिहेवियर ये होता है कि इनके आगे जब आप कोई चीज़ लगाना चाहते हैं तो ये बतौर मुन्नस जो है वो बिहेव करते हैं, मुज़क्कर बेस नहीं करते. हालांकि ये बैत और मस्जिद और जबल ये मुज़क्कर है, लेकिन जब इनकी जमा बना देते हैं तो उसके साथ आगे जो भी सिफ्त या जो भी खबर आएगी तो मुन्नस आएगी. तो इस पर TPI में इन्होंने इस तरह किया कि बैत तो सिर्फ एक है, तो बियूत जो है जमा हो गए. तो उन्हें बियूत क्योंकि ये जमा हो के अगर ये उसमें सिंपल वाहिद जमा होती तो ये बैत होता और ये बियूत होते. लेकिन ये जमा होके तो उन्होंने इसको शिफ्ट किया है कि ये शिफ्ट होके लेफ्ट की तरफ से शिफ्ट कर रहे हैं और ये मुन्नस की तरह बिहेव करेंगे. तो जैसे हम इसमें एक वर्ड लेते हैं अल मसाजिद. अब ये मसाजिद, मस्जिद जमा मुज़क्कर थी, मसाजिद की वजह से ये मुन्नस हुई. और अब इसके साथ जो सिफ्त आएगी मुज़क्कर है, लेकिन इससे सिफ्त जो आएगी वो मुन्नस की आएगी और मुन्नस वाहिद की आएगी. ये भी आप याद रखें, इसके साथ जो सिफ्त आएगी वो मुन्नस वाहिद की आएगी. अल मसाजिदु कदीमतुन, उसे जमा नहीं है, कदीमात नहीं है, कदीमतुन. जो मसाजिद है, मस्जिद जो पुरानी है, मस्जिदें. अलमसा, ये हम करेंगे अल मसाजिदु कदीमतुन. ये फिर ये जमा आएगी और ये उसकी सिफ्त जो है वो वाहिद आएगी. अल मसाजिदु कदीमतुन, कि मसाजिद पुरानी है. अल बियूतु जदीदतुन, कि जो घर है वो नए हैं. उसके बाद है अल जिबालु, ये फिर जबल से जिबाल जमा आ गई, मुन्नस का बिहेवियर आ गया. कबीरतुन, जो बड़ी हैं, आंखें नहीं, ये पहाड़ बड़े हैं. जिबालु कबीरतुन, जो है वो पहाड़ बड़े हैं. तो आप मेरे साथ रिपीट कीजिए. अल मसाजिदु कदीमतुन, मस्जिदें पुरानी हैं. कासिर भाई,
المساجد قدیمۃ مسجد پرانی ہیں. البیوتو جدیدتن گھر نئے ہیں. البیوت جدیدۃ گھر نئے ہیں. الجبال کبیرتن پہاڑ بڑے ہیں. الجبال کبیرۃ پہاڑ بڑے ہیں. اس میں آگے المسجد قدیم، تو اس کی جمع کیا ہوگی؟ المساجد قدیمۃ. المسجد قدیم، المساجد قدیمۃ. البیت جدید، البیت جدید جمع کیا ہوگی؟ البیوت جدیدۃ. اس کے الجبل کبیر، اور یہاں پہ الجبال کبیرۃ، یہ اس کی جمع ہوگی. میرے سے ریپیٹ کیجیے گا. المسجد قدیم، المسجد قدیم، المساجد قدیمۃ. المساجد قدیمۃ. البیت جدید، البیت جدید، البیوت جدیدۃ. البیوت جدیدۃ. الجبل کبیر، الجبل کبیر، الجبال کبیرۃ. الجبال کبیرۃ. جزاک اللہ خیر. تو یہ جو تھی آج کی پوری تھی ہماری لیول تھا عربی کا. انشاءاللہ یہ بابرکت سفر جاری رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ اس حدیث کا ہم یاد رکھتے ہیں، یہ ہمارا موٹو ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو تعلیم حاصل کرے قرآن کی، سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. الحمدللہ آج لیول 4 اور سورہ بقرہ کے پہلے 15 صفحات مکمل ہوئے. انشاءاللہ یہ سفر جاری رہے گا. آج کے جو اس میں تھے ہمارے لیول 15 میں ہمارے آخری 5 صفحات ہیں، 16، 17، 18، 19 اور 20. سورہ بقرہ کے اگلے 5 آیات میں جو صفحات ہیں ان میں آیت نمبر 106 سے لے کے 141 تک انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. اور یہ جو ہوگا اگلے 5 صفحات میں جو ہماری آیات ہوں گی، ہر صفحے پہ 14، 19 جو نئے الفاظ آئیں گے. صفحہ نمبر 16 پہ 14 ہیں، 17 پہ 19 ہیں، 18 پہ 17 ہیں، 19 پہ 12 ہیں، 20 پہ 8 ہیں. تو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ 1 2 2 1 1 1 2 2، یعنی کسی میں 0 0، کسی میں کوئی بھی لفظ نیا نہیں ہے، اور کسی میں ایک لفظ نیا ہے، کسی میں 2 لفظ نئے ہیں. اور اکثر جو الفاظ ہیں، یعنی کل الفاظ جو ہے وہ 130 ہیں. 130 الفاظ میں سے جو ہے وہ 14 الفاظ نئے ہیں، اور 116 الفاظ جو ہیں وہ ہیں جو ہم ریپیٹ کر رہے ہیں. تو ہم اس سے رویژن بھی ہو رہا ہے، ہم سیکھ بھی رہے ہیں. تو ہر سطر میں اگر ہم کہیں کہ یار صفحے پر 20 الفاظ سے کم ہے تو تقریباً ہر سطر پر 1 الفاظ ہے، کیونکہ میکسیمم یہاں پہ ہمارے پاس 19 آئے ہیں اور منیمم ہمارے پاس 8 آئے ہیں. ایوریج کریں تو ہمارے پاس تقریباً 15 کے اراؤنڈ جو ہے وہ آتے ہیں ہر پیج پہ نئے الفاظ. تو جو اس میں گرامر ہے، اس میں جیسے ہم نے شروع کیا تھا جملہ اسمیہ، اس کے بعد جملہ اسمیہ مؤنث جو آج ہم نے کیا ہے، اور پھر جو ہم نے آلریڈی انا، قانا، یہ ہم نے سیکھے ہیں، اور ان کے ساتھ دوسرے ورڈ جو ہیں ان کا امپیکٹ جو ہے وہ جب جوائن کرتے ہیں دوسرے الفاظ پہ ان پہ. اس کے اسمیہ کے بعد ہم جملہ فعلیہ سیکھیں گے، حرف جر سیکھیں گے، رفع نصب کی حالت میں صفت، اشارے، اور اس کے بعد تعارف، اس کے بعد صفت. اور یہ جو ہے نا یہ انشاءاللہ ہمارا جو ہے وہ لیول 5 کا نصاب رفع، نصب اور جر کی جو مختلف زبر، پیش اور زیر کی جو حالتیں ہیں ان کو ہم انشاءاللہ سیکھیں گے. تو یہ ہمارا اس کا ہوگا اپنا گرامر کا حصہ. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت خوشی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ لیول 4 لیول اس کے مکمل کیے ہیں. الحمدللہ ہم نے گرامر بھی سیکھی ہے، اور انشاءاللہ اس کو مینلی ریوائز کرنا ہے. بک آپ کے پاس ہے، ایکسرسائز آپ کے پاس ہے. تو اس میں جو سب سے بڑی چیز میں نے دیکھی کہ ایک آسانی یہ ہو جاتی ہے، اگر آپ کوئی بھی آپ گرامر کی کتاب لیں گے تو اس کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا، اس کو پڑھنا آپ کے لیے آسان ہوگا. پہلے اگر آپ دیکھیں تو اس کے لیے مشکل پیش آتی تھی، لیکن یہ ہے کہ آبویسلی جو ہے وہ ایک یہ شارٹ ریفرنسز ہیں جو کہ ایک سیکھنے کے لیے ہم نے یوز کیے ہیں، لیکن فردر پریکٹس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کوئی اور بھی کتاب لیں، اس سے بھی سیکھیں. اس کی بھی بکس آپ کو جو سافٹ کاپی آپ کو دی ہوئی تھی، اور دوسری کی بھی سافٹ کاپیز جو ہے مختلف گرامر کی بکس کی بھی موجود ہیں. تو اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو بھیج دوں گا، اگر آپ اس کو خود سرچ کر کے لے لیں تو میں بھیج دوں گا آپ کو. تو انشاءاللہ اس سے ہم کوشش کریں اس کو ریوائز کرنے کی، سیکھنے کی. تو جیسے معاذ بھائی نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ انشاءاللہ ہم 1-2 ہفتوں کا گیپ کریں گے اس میں پروگرام میں، کیونکہ لگاتار چل رہے ہیں. پچھلے پروگرام میں ہم نے گیپ کیا تھا. تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے
یاد کرنے قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. آپ کو کوئی سوال ہو یا آپ نے کوئی بات کہنی ہو تو میں اس کو کر دیتا ہوں. آپ اس کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اوپن ہے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.